الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل جوز بحيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تمام طرح کی حمد و ثنا برائی و کبریائی مدح و ستائش تعریف و توصیف کبریائی و برائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے دنیا کے اندر لاتعداد بے حد و بے حساب مخلوقوں کو اس دنیا کے اندر نازل فرمایا اور اس دنیا کے اندر ان مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے بہتر مخلوق ہم حضرت انسان کو بنایا اور ہم حضرت انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بھٹکتا اور بے راہ روی کا شکار نہیں چھوڑ دیا پروردگار عالم نے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک لگ بھگ تقریباً
کچھ روایتوں کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین اس دھرتی پر مبعوث فرماتا رہا، وقتاً فوقتاً ہمیں تنبیہ دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجتا رہا۔ ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، اور خصوصاً نبینا آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر، جن کے آج ہم امتی کہلانے کے حامل ہیں۔ آئیے ایک بار درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبہ کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ علامہ اقبال کے ویسے تو بہت سارے اشعار ہیں، لیکن یہ اشعار اپنے آپ میں ایک توحید کا وہ درس دیتا ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، میں آپ کے سامنے آج اس ممبر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات کے مطابق اللہ رب العالمین کے اس کلام مقدس کی نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے وما قدر اللہ حق قدرہ کے موضوع پر میں آپ کے سامنے خطاب کروں گا۔ دعا کریں پروردگار عالم ہمیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح کہنے اور ہمیں اور آپ کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، ہم نے اللہ رب العالمین کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کو جانا ہی نہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کی شخصیت کو جانا ہی نہیں۔ اللہ ہے کیا چیز؟ حقیقت میں اگر ہم یہ چیز جانے ہوتے، اگر ہم یہ چیز سمجھے ہوتے کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو موت و حیات کا ضامن ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے جو بیماری دینے والا ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے جو شفا دینے والا ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے جو اولاد دینے والا ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے جو مال و دولت دینے والا ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے جو ہمیں دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازنے والا ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے جو ہمیں مارنے والا ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے جو ہمیں قیامت کے دن زندہ بھی کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، ہم نے اللہ رب العالمین کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کو جانا ہی نہیں۔ اگر ہم آج اللہ رب العالمین کی حقیقت کو پہچانے ہوئے ہوتے، اگر اللہ رب العالمین کی حقیقت کو ہم نے جانا ہوتا، تو حضرات گرامی ہمارے معاشرے کا جو حال ہے، آج ہمارا معاشرہ جو تباہی اور بربادی کے عمیق گہرائیوں کے اندر جاتا ہوا دکھ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں جانا، ہم نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا۔ حضرات گرامی، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ہم میں سے اکثر حضرات جو 5 وقتہ نمازی ہیں، وہ ہر نماز کے وقت میں آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہر وقت قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین اپنی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے اور تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے، اور وہ تمام چیزوں کا حکمران ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اور وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ پروردگار عالم نے آیت الکرسی کے اندر کیا پیغام دیا تھا۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعیدہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ سورہ ملک اٹھائیے، اللہ رب العالمین اپنی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا
رب العالمین کی قدر و منزلت کا عالم یہ ہے کہ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ لا الہ، وہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بس اس لفظ پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، نیند کا جھٹکا جسے کہتے ہیں وہ جھٹکا بھی نہیں اسے آتا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، ہماری جان ہو، ہمارا مال ہو، ہماری جائیداد ہو، ہماری بستی ہو، پوری کی پوری کائنات اللہ رب العالمین کے لیے، لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قادر ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کو پہچاننے ہوتے تو آج حرام خوری کی طرف نہ جاتے، اگر ہم اللہ رب العالمین کو پہچانے ہوتے تو ہم سود و بیاج کا دھندا نہیں کر رہے ہوتے۔ اور منبر رسول سے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے، واللہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو سود کا کاروبار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص مسلمان ہے ہی نہیں، اللہ کو اس کی عبادت کوئی قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے جو شخص شراب خوری کرتا ہے، نشہ خوری کرتا ہے اور نشے کا عادی ہے، نشے میں دھت رہتا ہے، اور جب تک 2-4 گھونٹ روز نہ لے سمجھتا ہے کہ ہمیں دوائیوں کے طریقے سے یہ پینا ہے اور وہ دوا سمجھ کر پیتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے اس کا آنا نہ آنا اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں اس منبر رسول سے فرما رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ، سود خوری نہ کرو، عیاشی نہ کرو، شراب نوشی نہ کرو، بدتمیزیاں نہ کرو، بے حیائیاں نہ کرو، برائیاں نہ کرو، ہر طرح کی گندگی اور غلاظت سے دور رہو، تب جا کر کے آپ مومن ہوں گے، تب جا کر کے آپ نے اللہ کی شخصیت کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو آپ نے پہچانا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے سورہ بروج کے اندر ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جس دن پکڑ میں آئیں گے نا بات ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پروردگار عالم کے حق کو پہچانیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن چیزوں کے لیے پیدا کیا تھا، قرآن کا پیغام ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا نہیں کیا تھا صرف اور صرف کس لیے پیدا کیا تھا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ہم اللہ رب العالمین کی اس عبادت کو، ہم اللہ رب العالمین کے اس نیت کو، ہم اللہ رب العالمین کے اس منصوبے کو بالائے طاق رکھ کر کے ہم اور آپ برائیوں میں، ہمارا آپ خرابیوں میں، ہمارا آپ غلاظتوں میں، ہمارا آپ بے راہ رویوں کے شکار بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، ہرگز پار نہیں ہوگا، نہیں پار ہوگا۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد جب نبیوں کے ذریعے سے ہماری رشد و ہدایت کا ضامن بنا دیا، نبیوں کے ذریعے ہمیں رشد و ہدایت کا سبق پڑھایا، جب ہمیں رشد و ہدایت کا عالم دیا، جب ہمیں رشد و ہدایت کی طریقے دیے، تو اس کے ساتھ پروردگار عالم نے یہ بھی بتا دیا، اس کے ساتھ پروردگار عالم نے یہ بھی بتا دیا کہ جب میری بات کو نہیں مانو گے، جب میری باتوں پر عمل نہیں کرو گے، جب نبی کے فرامین پر عمل نہیں کرو گے، تو قوم عاد کا حال آپ نے سنا ہوگا، قوم سمود کا حال آپ نے سنا ہوگا، قوم لوط کا حال آپ نے سنا ہوگا۔ ان طریقے سے تو اللہ آپ کو غرق نہیں کرے گا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو تباہ و بربادی کے دہانے کی طرف لیتا ہوا چلا جائے گا، اور پھر ختم ہو جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی اگر آپ نہ سدھریں گے اور اگر نہ سمجھیں گے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کر کے لوگوں کو آزمانا شروع کر دیا۔
اور اگر آپ آزمائش کے اندر پکے اتریں گے تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا، قرآن کی خوشخبری بھی سن لیں، لا تہنوا، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، مصیبت آئیں گی۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ضامن ہیں تو پھر آپ پر یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو آج کے دنوں میں امت مسلمہ پر پہاڑ بن کے ٹوٹ پڑ رہا ہے، اگر آپ ایمان والے ہوں گے، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہوں گے، تو یہ پھر آپ کے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پروردگار کی آزمائش ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العالمین کبھی آپ کو اولاد کے ذریعے سے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی دولت کے ذریعے سے، کبھی صحت کے ذریعے سے، کبھی بیماری کے ذریعے سے، کبھی مصیبت کے ذریعے سے آپ کو آزماتا رہے گا، لیکن پروردگار عالم کا فرمان بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس خوشخبری پر عمل کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے، لا تہنوا، گھبراؤ نہیں، ولا تحزنوا، اور غمگین مت ہو، لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے شرط لگاتے ہوئے فرمایا، تمہیں گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کامیابی و کامرانی کے فیض پاؤ گے، تم ہی اس کا علم بلند کرو گے اگر تم مومن ہوگے۔ ہمارے اندر مومن والی کون سی صفت آ رہی ہے بھائی؟ معدود چند حضرات کے ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، سوچیں کہ ہم رب العالمین کے فرمان کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر کون سی عمل کر رہے ہیں۔ مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، بہویں، اولاد، بچے، بوڑھے، بزرگ، یہ تمام حضرات، ہمیں اور آپ کو سوچنا یہ ہے کہ رب العالمین کا پیغام قرآن مقدس کے اندر آیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد رب العالمین کو اپنا رب کہنے کے بعد کہا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گیا، ڈٹ گیا، اور ڈٹا اس طریقے سے جس طریقے سے حضرت خبیب ڈٹ گئے تھے، ڈٹا اس طریقے سے جس طریقے سے اصحاب الاخدود والے ڈٹ گئے تھے، ڈٹا اس طریقے سے جس طرح سے حضرت بلال ڈٹ گئے تھے، ڈٹنا اس طریقے سے ہے جس طریقے سے حضرت سمیہ ڈٹ گئی تھی۔ اور ہمیں اور آپ کو علماء کرام نے بہت ساری کہانیاں سنائی ہوں گی۔ آئیے میں حدیث رسول کی روشنی میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے زمانے جاہلیت کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا خطاب دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس نے ایک جادوگر کو پال رکھا تھا، اور جو جادوگر اس کی قوم کو، اس کی رعایا کو اس بادشاہ کے گرد و نواح میں رہنے کے لیے اور اس کی تابعداری کرنے کے لیے اس کے اوپر جادو کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے بوڑھا جب کمزور ہوا، اس کے جانے کا وقت آیا، تو بادشاہ سے اس نے کہا کہ آپ میرے لیے ایک ایسے لڑکے کو منتخب کریں جو لڑکا میرا نائب بنے، اور یہ کام جو میں آپ کے لیے زندگی بھر کرتا آیا ہوں، میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ بچہ میرا نائب بنے۔ بادشاہ کو یہ بات بہت اچھی لگی، بہت پسند آیا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک لڑکے کو منتخب کیا، اپنے علاقے میں، اپنے رعایا میں سرچ کرنے کے بعد، چوز کرنے کے بعد اس نے اپنے نائب کے لیے، اس جادوگر نائب کے لیے اس نے اس لڑکے کو منتخب کیا اور لڑکے کو روانہ کیا اس جادوگر کے پاس کہ جاؤ، تمہارا معلم وہ ہے، تمہارا استاذ وہ ہے، آج سے تمہیں وہ اپنا درس دے گا، آج سے تمہیں وہ اپنی کلا سکھائے گا، آج سے تمہیں وہ اپنی جادوگری سکھائے گا۔ وہ بادشاہ کے حکم کے مطابق بچہ چلا اس جادوگر کے پاس۔ راستے میں ایک اللہ والے راہب کا گھر بھی پڑتا تھا۔ بچہ راستے میں اس اللہ والے راہب کے مجلس میں بیٹھ گیا اور اس نے اللہ رب العالمین کے حق کو پہچاننے والی باتیں، اللہ رب العالمین کو سمجھنے والی باتیں، اللہ کی عبادت والی باتیں، اللہ کی ریاضت والی باتیں وہ بچہ سیکھنے لگا۔
اور اس کے بعد وہاں سے وہ اٹھ کر کے پھر جادوگر کے پاس گیا. اسی طریقے سے اس کا سلسلہ چلتا رہا. اتفاق ایسا ہوا کہ کبھی اگر بادشاہ کے یہاں اس جادوگر کے پاس پہنچنے میں لیٹ ہو جاتا تو جادوگر اسے پیٹتا, اور اس راہب سے ملاقات کرنے کی وجہ سے بچہ کبھی لیٹ ہو جاتا تو اپنے گھر والوں سے پیٹتا. ایک دن آ کر کے اس راہب سے کہا کہ دیکھیے معاملہ ایسا ہے کہ جب میں جادوگر کے یہاں آپ سے ملنے آتا ہوں اور پھر جادوگر کے یہاں جانے میں لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں پیٹتا ہے, اور جب میں جادوگر کے یہاں سے واپس آتا ہوں اور اپنے گھر والوں کے یہاں جاتا ہوں تو وہ بھی ہمیں پیٹتے ہیں, میں کیا کروں؟ تو اس راہب نے کہا کہ تم ایسا کر دینا کہ جب لیٹ ہو تو کہہ دینا کہ مطلب گھر والوں نے روک لیا تھا, اور گھر والے پوچھے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کچھ دنوں کے بعد ایک بہت بڑا جانور لوگوں کے راستے میں حائل ہو گیا اور لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا. اس لڑکے نے جب دیکھا لوگوں کی یہ مصیبت تو اس نے کہا آج پروردگار عالم اور اس جادوگر دونوں کا امتحان ہو جائے گا. ایک پتھر اٹھاتا ہے اور اس جادوگر کے پاس جاتا ہے, اور جادوگر اس جادوگر کے پاس نہیں جاتا, اس جانور کے پاس جاتا ہے, اور جانور کے پاس بسم اللہ کہہ کر کے اس جانور کو اس پتھر سے مارتا ہے, اور وہ جانور اسی وقت ہلاک ہو جاتا ہے. اور اس بچے نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آج یہ جانور اللہ کے نام کے ساتھ نہیں مڑا تو میں آج سے راہب کے پاس آنا چھوڑ دوں گا اور اس جادوگر کا مکمل متعلم ہو جاؤں گا. حضرات گرامی, اس واقعے کے بعد جب وہ جانور مر جاتا ہے, جب وہ جانور فنا ہو جاتا ہے, یہ بچہ راہب کے پاس لوٹتا ہے اور اپنے تمام حقیقت حال سے اس کو خبر دیتا ہے. راہب کہتا ہے میرا بچہ آج تو میرا متعلم نہیں, آج تو مجھ سے بڑا ہو گیا ہے, آج تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے, آج تو پکا اور سچا موحد ہو گیا ہے, آج تو اللہ کو پہچاننے والا ہو گیا ہے, اس لیے اب تو میرے راستے سے چلا جا اور اس تعلیم کے بارے میں, اس نالج کے بارے میں, اس اللہ کے بارے میں اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کس نے بتایا ہے تو میرا نام مت لینا, اور یقیناً تمہارے اوپر اللہ کے راستے میں چلنے کی وجہ سے, اللہ کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں بادشاہ مارے گا اور تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی. حضرات گرامی, جب وہ بچہ وہاں سے نکلتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کی زبان میں, اس کے ہاتھ میں شفا دے دیتا ہے, وہ نابینا کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کی آنکھوں پر دعا کر کے پھونک دیتا ہے اور اللہ کے نام سے, اور وہ نابینا بینا بن جاتا ہے, لنگڑا پیر والا بن جاتا ہے, گنجا بال والا بن جاتا ہے, بیمار صحت مند ہو جاتا ہے, کوڑھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ مریض کو شفا دینے والا ایک معجزہ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے. ایک دن ایسا ہوتا ہے بادشاہ کا ایک قریبی آدمی بیمار پڑتا ہے اور اس کی آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے, وہ نابینا ہو جاتا ہے. بادشاہ اس کو جب اس بچے کے بارے میں ہوائیں پھیلتی رہتی, خبریں پھیلتی رہی, اس بچے کے بارے میں جب اس آدمی کو پتہ چلتا ہے, وہ بھی تحفے تحائف لے کر کے, کیونکہ درباری آدمی تھا, بادشاہ کا مشیر تھا, خاص تھا, تحفے تحائف ہیرو جواہرات کو لے کر کے اس بچے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تو مجھے شفا دے, میرے لیے دعا کر اور مجھے تو اچھا کر دے. تو اس نے کہا کہ نہ میں اچھا کرتا ہوں نہ میں شفا دیتا ہوں, شفا دینے والا اللہ, اولاد دینے والا اللہ, رزق دینے والا اللہ, دنیا کی تمام اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں. اگر تو یہ کہتا ہے, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں اللہ سے اور تو شفا یاب ہو جائے, تو پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لیا. وہ شخص اس شخص پر ایمان لے آتا ہے, اللہ پر ایمان لے آتا ہے, اور اللہ پر ایمان لے آنے کے بعد, اللہ پر وہ توکل کر لینے کے بعد جب بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے, بادشاہ کہتا ہے تو اندھا تھا, تو نابینا تھا, تو کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کہا کہ ایسی بات ہے, اور وہ بچہ جو ہمارا اور آپ کا رب ہے اس سے دعا مانگا اس نے, اور اس نے ہمیں شفا دی. وہ بادشاہ جلال میں آ جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے, اور پھر بولتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو پکڑ کے لاؤ اس بچے کو. اس کے بعد بچے کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, اس کے اوپر زد و کوب کی جاتی ہے, پریشان کیا جاتا ہے. بچے تل ملاہٹ میں وہ تمام راز جو اس کے راہب نے بتایا تھا, جو اس آدمی نے بتایا تھا, وہ تمام باتیں وہ بادشاہ کے سامنے کہہ دیتا ہے. بادشاہ ان تمام لوگوں کو قتل کروا دیتا ہے, آڑے کے ذریعے چیڑ دیتا ہے اس سب کو, اور اس بچے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ
سپاہیوں کے ذریعے بھیجتا ہے کہ اسے جاؤ پہاڑ پر لے جانا، پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی سے اس کو زمین پر دھکیل دینا، گرا دینا اسے۔ لیکن جب وہ بچہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین سے فرماتا ہے اللہ تو ان لوگوں سے نمٹ لے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے پہاڑ میں زلزلہ آتا ہے اور وہ آدمی نیچے وہ تمام بادشاہ کے مشیر، بادشاہ کے سپاہی گر جاتے ہیں، اور یہ بچہ صحیح سلامت بادشاہ کے پاس ہنستا ہوا آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے آدمیوں کا کیا ہوا اور تو کیسے صحیح سلامت بچ کے آ گیا؟ کہا کہ وہ رب العالمین جو ہمیں بچانے والا تھا اسی نے ہمیں بچا لیا اور تمہارے لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ بادشاہ غصے میں آتا ہے اور پھر کچھ لوگوں کو اور تیار کرتا ہے، اس کے ساتھ پھر بچے کو کہتا ہے پکڑ کے لے جاؤ اسے بیچ سمندر کے اندر لے جا کر کے اس کو سمندر میں غرق کر دینا۔ جب وہ بچہ سمندر کے اندر پہنچتا ہے پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے پروردگار عالم تو انہیں نمٹ لے اور اس کشتی سمیت ان لوگوں کو دریا کے اندر غرق کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو دریا کے اندر غرق کر دیا اور اس بچے کو صحیح سلامت اللہ رب العالمین نے اس بادشاہ تک پہنچا دیا۔ بچہ مسکراتا ہوا خوشی کے مارے جھومتا ہوا جب بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ کے غصے کے مارے تلملاہٹ کے مارے میں جان نکلی جا رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں اس سے کس طریقے سے نمٹوں۔ اس نے ایک بہت بڑا میدان میں بہت بڑے میدان کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا اور بچے کو سولی پر لٹکا دیا اور اس کے بعد بولا کہ تیر سے اس کو مارو۔ پھر بھی بچہ نہیں مر رہا تھا۔ بچے نے کہا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو پہلے کہہ بسم اللہ رب غلام، کہ تو پہلے یہ کہا کہ میں اس رب کے نام سے اس کو مارنا چاہتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بادشاہ ان الفاظ کے ذریعے سے اس کو مرواتا ہے، بچے کی کنپٹی پہ وہ تیر لگتا ہے اور بچہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے اس کرامات کو دیکھنے کے بعد اس میدان کے اندر جتنے ہواری مواری تھے، جتنے اس کے رعایا تھے، جتنے اس کے ملک والے تھے، تمام کہتے ہیں رب آمنا، میں اس ایمان لاتا ہوں اس رب پر جو اس بچے کا رب ہے۔ اس طریقے سے وہ تمام لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور مسلمان ہونے کے نتیجے میں وہ بادشاہ تلملاہٹ کے مارے غصے کے مارے لوگوں سے اپنی رعایا سے بدلہ لینا شروع کرتا ہے اور ایک خندق کھودی جاتی ہے جس کے اندر آگ سلگائی جاتی ہے، جس کا ذکر رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ اللہ رب العالمین اس آخری آیت کے اندر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ بادشاہ کی کسی لوگوں سے دشمنی نہیں تھی، بادشاہ کو کسی لوگوں سے پریشانی نہیں تھی، بادشاہ کے تمام وہ احکامات بادشاہ کے لوگ مانتے تھے، لیکن بادشاہ کو صرف اور صرف اس بات سے چڑ تھا کہ وہ مجھے رب نہ مان کر کے اپنے رب کو رب مان رہا ہے، اپنے پروردگار کو رب مان رہا ہے۔ اس لیے اصحاب الاخدود کے ذریعے ان لوگوں کو آگ کے اندر، کم سے حدیثوں کے اندر آتا ہے 20,000 لوگوں کو آگ کے اندر داخل کر دیا گیا تھا۔ اس میں ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا، اس کی ماں اپنے بچے کی پیار میں، اپنے بچے کے دلار میں وہ ماں اپنے بچے کو نہیں ڈالنا چاہ رہی تھی۔ اس بچے نے کہا ماں میری فکر نہ کر، آج کی یہ آگ گلزار بنے گی اور ہمارے لیے راحت کا سامان بنے گی، ہمارے لیے آخرت کا سامان بنے گی، اور وہ ماں اس بچے کے ساتھ اس آگ میں کود جاتی ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے اوپر مصیبتیں نہیں آتی ہیں، صرف ہمیں ہی ستایا نہیں جاتا ہے، ہمیں ہی تکلیف نہیں دی جاتی ہے۔ جب سے دنیا قائم ہے حابیل نے قابل کو مارا، اسی طریقے سے یہ قتل عام کا سلسلہ، یہ ظلم و جبر کا سلسلہ، یہ تان و تشنیع کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں مصیبتوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے، ابتلاء و آزمائش کے ذریعے آزماتا رہے گا، لیکن ہمارا اور آپ کا فرض بنتا یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ اللہ نے جو ہمیں پہچاننے کا ہنر دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے، اللہ نے جو ہمیں صحیح سالم دماغ دیا ہے، اس دماغ کے ذریعے سوچے کہ پروردگار عالم ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی تمنا کیا ہے، اس کی آرزو کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے۔ اس کی آرزو اور خواہش یہ ہے کہ ہم برائیاں نہ کریں، ہم خرابیاں نہ کریں، ہم سود خوری نہ کریں، ہم جوا خوری نہ کریں، ہم حرام خوری نہ کریں، ہم قرض نہ لیں، ہم لوگوں کا مال غصب نہ کریں، ہم شراب نہ پئیں، ہم حرام خوریوں میں نہ لگیں، ہم زناکاریوں میں نہ لگیں۔ ہمارے ہی اس علاقے کے عالم
نے ہم سے رات گفتگو کی اور ہم سے کہا کہ سلام و کلام کے بعد انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ لوگوں مطلب عورتوں کے پردے کے اوپر کچھ باتیں عرض کر دیجئے گا۔ پردے کے متعلق کون شخص ہے جو نہیں جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر پردے کے متعلق بہت ساری آیت کریمہ نازل فرمائی ہیں، اور عورتوں پر پردہ لازم ہے، ضروری ہے، اور ہم میں کا ہر شخص اللہ رب العالمین کا گواہی دینے والا ہے۔ کون ہے جو انکار کر دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نہیں جانتے ہیں؟ کوئی ہے اس مسجد کے اندر جو کہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے منکر ہیں، اللہ کو نہیں جانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب ہم صبح کے مارننگ واک میں نکلتے ہیں، آپ کی بستی میں جب پہنچتے ہیں، ہماری آنکھیں شرم کے مارے نیچے ہو جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، مسلمانوں غور سے سننا، نوجوانوں تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری بہو بیٹیاں ہیں، تمہاری مائیں ہیں جو چوراہوں پر کھٹیا لگا کر کے بیٹھی رہتی ہیں، تمہاری مائیں بہنیں ہیں جو بے راہ روی کی شکار اپنے اپنے دروازوں پر بیٹھی رہتی ہیں، جن کی وجہ سے غیر محرم کی نظریں ان پر پڑتی ہیں اور ان کی عزت و عفت چھلنی چھلنی ہوتی ہے۔ اور یہ علماء ہیں جو اپنے اندر درد محسوس کرتے ہیں، اور اس درد کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ باتیں ضرور کیجئے گا اور کہیے گا کہ عورتیں وہ ہیں، عورتوں کو اللہ رب العالمین نے وہ ہیرا بتایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزیں بہت زیادہ پسند تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر اور خوشبو کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی کو عورتیں زیادہ پسند تھی۔ اور عورتوں کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا مرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی تمام نعمتیں، گھر گاڑی گھوڑا بنگلہ جائیداد پیسے دولت عیاشیاں، تمام کی تمام چیزیں سب بیکار ہے عورت کی نعمت کے آگے۔ عورت اتنی بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے بہترین نعمت بہترین چیز کیا ہے؟ عورتیں ہیں۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو، اپنی قیمتی چیز کو، اپنی نایاب چیز کو چھپا کے رکھیں، لوگوں کے سامنے سر عام کھول کر کے ان کے عفت و عظمت کا مذاق نہ اڑائے۔ آپ کو آج مذاق لگ رہا ہوگا، علماء ممبروں سے آپ کو یہ باتیں بتاتے رہیں گے اور آپ کو مذاق لگتا رہے گا، آپ سنا انسنا کرتے رہیں گے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی بتلانے والا نہیں آئے گا، اس وقت آپ کہیں گے آیا تو تھا، بتا تو رہا تھا، سنے اور انسنا کر دیے۔ اس دن کے انجام سے ڈرے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پروردگار عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔